آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈرامہ سیریل آپا شمیم پر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپا شمیم ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ وہی ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے کہ شمیم کس طرح سے کشف کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کبھی وہ عبدالباری سے کہتی ہے تو کبھی وہ اپنی چچی کی طرف پہنچ جاتی ہے، اپنی چچی سے کہتی ہے کہ اب آپ کو کشف کو سمجھانا پڑے گا، اس کا یونیورسٹی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کس طرح سے وہ سیڑھیوں سے گری ہے، اگر اس کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے تو بھی ہمیں جواب دے دے۔ اس کی چچی اس کو کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں کشف سے خود آ کر بات کروں گی۔ کشف کی ماں زلیخا کشف کے گھر آتی ہے، اس کو بتاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سیڑھیوں سے گری ہو؟ کشف کہتی ہے کہ میں گری ہوں لیکن میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، پاؤں تھوڑا سا فریکچر ہوا ہے اور تو سب ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس کی ماں جب یہ بات کرتی ہے کشف تو رونے لگ جاتی ہے۔ کشف کہتی ہے کہ آپ مجھ سے یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ شمیم کا خدشہ بالکل ٹھیک ہے، اگر تم نے یونیورسٹی جانا نہ چھوڑا تو تم اپنے اس بچے کو کھو دو گی۔ کشف کہتی ہے کہ میں ابھی اتنی پاگل نہیں ہوں، آپ لوگ مجھے سارے کیوں سمجھ نہیں رہے۔ عبدالباری جو ہے وہ بھی آفس جاتا ہے لیکن وہ کشف سے کہتا ہے کہ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ کشف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں اگر یونیورسٹی نہ گئی میرا اتنا زیادہ لاس ہو جائے گا، میری اسٹڈیز جو ہیں وہ کس طرح سے کمپلیٹ ہوں گی۔ تو عبدالباری اس کو کہتا ہے کہ تم نے گھر پہ بیٹھ کے اگر تیاری کرنی ہے پیپرز کی تو تم کرو، لیکن تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اب کشف بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی ماں آتی ہے اس کی طرف، اس کی ماں بھی اس کو منع کر جاتی ہے۔ کشف جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کی بھی بات کس طرح سے نہ مانوں، عبدالباری نے بھی مجھے کہا ہے کہ یونیورسٹی نہیں جانا، اب میں اس کو بھی ٹال نہیں سکتی، لیکن میرا جانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب کشف جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے، اپنی دوست کو کال کرتی ہے، اپنی دوست کو کہتی ہے تم میرے گھر آؤ، مجھے آ کر یہاں سے لے جاؤ۔ وہ جب اس کے گھر آتی ہے تو شمیم اس کا بھی بہت ایشو بناتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ہمارے گھر کیوں آئی ہے۔ کشف جو ہے وہ کہتی ہے شمیم سے میری دوست ہے اور اس کو میرے گھر آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اگر آپ لوگوں کے مہمان آتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ لوگ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں، اگر میری فرینڈ آ گئی ہے تو آپ کو اس میں ایشو نظر آنے لگ گیا ہے۔ شمیم کہتے ہیں مجھے ایشو اس بات کا نہیں کہ وہ تمہارے گھر کیوں آئی ہے، مجھے ایشو اس بات کا ہے کہ وہ تمہیں لے جانے آئی ہے یونیورسٹی کے لیے۔ تمہارے گھر میں یہی مسئلہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا کہ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ کشف جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اس کی دوست کہتی ہے کہ آپ لوگ اس کو جانے دیں، اس کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے، میں اس کا خود خیال رکھوں گی۔ مجھے پہلے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے، لیکن مجھے اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے اور تبھی پتہ چلا جب یہ سیڑھیوں سے گری۔ شمیم اس کی بات سن کر اتنی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ شمیم کہتی ہے کہ کشف تم نے سب سے ہی اس بات کو چھپایا ہوا تھا، تم نے ٹیسٹ وغیرہ تو پہلے ہی کروا لیے تھے، تم نے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم یہ ارادہ رکھتی تھی دل میں کہ تم اس بچے کو اپنے طریقے سے ہی ختم کر دو گی تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کشف تو شمیم کی بات سنتے ہی اتنے غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس شمیم باجی اب آپ کو میرے پہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس طرح کی گھٹیا بات تو ہرگز نہ کریں، میں اس بچے کو آخر اس دنیا میں کیوں نہ آنے دوں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے کہ میں ایک قاتلہ ہوں؟ آپ نے مجھ پر اتنا گھٹیا اور گرا ہوا الزام کس طرح سے لگا دیا؟ کشف جو ہے وہ تو شمیم کی بات سنتے ہی اتنا بھڑک اٹھتی ہے۔ شمیم کہتی ہے کہ تھوڑا حوصلے میں رہو، تو کشف کہتی ہے آپ نے بات ہی ایسی کی ہے کہ مجھے تو اتنا شدید غصہ آ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں کن جاہلوں کے گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ شمیم اس بات کو بھی پکڑ لیتی ہے کہ تم نے ہمیں جاہل بولا ہے، کیوں بولا ہے؟ اتنے میں عبدالباری گھر آ جاتا ہے۔ شمیم عبدالباری کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس کی دوست آئی ہے، میں نے اس کو یونیورسٹی جانے سے منع کیا اور یہ الٹا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم جاہل ہیں، تم نے خود سنا ہے۔ عبدالباری کو کشف کہتی ہے کہ تم میری بات سنو، لیکن عبدالباری اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ عبدالباری کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے جو کچھ سنا ہے کیا وہ جھوٹ ہے؟ کشف چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کی دوست جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہے۔ کشف کے گھر میں ایک اور فساد پیدا ہو گیا، کشف بہت زیادہ ڈسٹرب ہے کہ آخر یہ سب کچھ کب ختم ہوگا، کب میری جان چھوٹے گی، میں اپنی یونیورسٹی کب جاؤں گی۔ اب اس کی دوست جو ہے وہ یونیورسٹی سے فری ہو کر اس کو کال کرتی ہے، اس کی خیریت معلوم کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتی ہوں، تم اپنی ماں کی طرف چلی جاؤ کچھ دنوں کے لیے، اپنی ماں کی طرف ریسٹ کرو اور وہیں سے یونیورسٹی آیا جایا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے ہونے والے بچے دونوں کے لیے بہت بیسٹ آپشن ہے۔
کشف جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے شمیم باجی کہیں بھی جانے نہیں دے رہی، تو کیا مجھے میری ماں کی طرف جانے دیں گی؟ اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ وہ تمہاری ماں کا گھر ہے۔ عبدالباری اور شمیم کو وہاں سے زیادہ کہیں اور مطمئن نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ تم ایسا کرو کہ کچھ دنوں کی پیکنگ کرو، اپنی ماں کی طرف موو آن کر جاؤ اور وہاں پر جا کر رہو۔ اب تم جب اپنی ماں کی طرف رہنے لگ جاؤ گی، وہیں سے یونیورسٹی آنا جانا، اس طرح سے تمہارے سسرال والوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور تمہارے گھر والوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں، تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے اور تم پرسکون ہو کر اس ماحول سے نکلو گی، اس ماحول میں جاؤ گی تو تم اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاؤ گی۔ کشف جو اپنی دوست سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی ہے، میں ایسا ہی کروں گی، میں اپنی ماں کو فون کرتی ہوں، مجھے آ کر لے جائیں۔ اس کی ماں آتی ہے اور اس کو آ کر لے جاتی ہے۔ عبدالباری سے پوچھتی بھی نہیں ہے کشف اور اس کو بتاتی بھی نہیں ہے اور اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ عبدالباری جیسے ہی آفس سے گھر آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کشف گھر پر موجود نہیں ہے۔ عبدالباری کو تو بہت غصہ آتا ہے، وہ کشف کو کال کرتا ہے، کشف کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے۔ وہ پھر اپنی ساس کو کال کرتا ہے تو اس کی ساس اس کو بتاتی ہے کہ کشف کو میں لے آئی ہوں صرف اس لیے کہ اپنا ماحول تبدیل کرے گی تو اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرے گی۔ میں اس کا یہاں پر بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، تم پریشان نہ ہو، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، پھر تم دونوں اپنے بیٹھ کر معاملات سیٹل کر لینا۔ عبدالباری اپنی ساس سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ آپ لوگوں کی طرف اس لیے گئی ہے تاکہ یہ اپنے جو ہے یونیورسٹی جانے کے معاملات خود سے دیکھ سکے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی، میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں۔ اب اس کی ماں نے دعویٰ کر لیا ہے، کشف کیا سوچ کے بیٹھی ہے، بہت آکورڈ سی سچویشن ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ عبدالباری جو ہے وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے جب تک وہ کشف سے بات نہ کر لے۔ کشف جو ہے اس کا کال پک نہیں کر رہی، اس کی کال اگنور کریے جا رہی ہے، ڈسکنیکٹ کر رہی ہے۔ عبدالباری کو اتنا ہی شدید غصہ آ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں عبدالباری جو ہے اپنے ان لاز کی طرف پہنچ جاتا ہے کشف کو دیکھنے کے لیے۔ نیکسٹ ڈے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کشف تو یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، وہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ساس کو کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ اس کو یونیورسٹی نہیں جانے دیں گی، تو وہ یونیورسٹی کیوں گئی ہے؟ اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ابھی آ جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ڈرائیور خود اس کو پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے۔ عبدالباری کہتا ہے کہ ڈرائیور کی بات نہیں ہے، وہاں پر اس کا خیال کون رکھے گا، وہاں پر تو وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنا خیال رکھے گی، لیکن وہ یونیورسٹی جانا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور اس کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا ہے۔ وہ اپنے 5 سال ایسے ضائع کبھی بھی نہیں کرے گی اور وہ اپنے 5 سالوں کی محنت جو ہے ہمارے کہنے پہ ضائع کر دے، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔